ایک میں اسپیشل تھینک کرنا چاہتا ہوں آج ٹونی اشائے جو کہ لاس اینجلس سے آئے ہیں. میں اس لیے ان کو تھینک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیزائن بنایا یہ جگہ تو مجھے پسند آ گئی. اور ایک وہ طارق وہ پیٹرول پمپ والا پتہ نہیں یہاں آیا ہوا یا نہیں. ہاں وہ آیا ہوا طارق. یہ طارق کے پیٹرول پمپ سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی تھی. کیونکہ میں یہاں کیمپیننگ شروع جب کی آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا. تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے وہ رکھی میں پٹرول پمپ تھا, وہاں میں نے گاڑی میں نے پٹرول ڈلوانا تھا. تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے, تب یہ بچہ تھا. تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے. تو ہم نے اس کا پکڑ لیا, اس کے ہاتھ ملایا اور اس کا جو پٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا. ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی. اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے. منشیات کی طرف جا رہے تھے, جرم کی طرف, بے روزگار بیچارے نوجوان تھے. وائبرنسی تھی, کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے. تو شروع تو ہوا یہ. تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے. تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا. تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے, یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی. تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا, یہ تو بلڈنگ بن گئی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے, پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی. تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے, بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا. میں سب کے لیے, نوجوانوں آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا. سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں. کیونکہ ہم اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے, میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں, جو پکچر کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ میں. جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا, تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان, جو بھی جاوید انور نے بات کی, انسان ہار مان جاتا ہے, انسان دل چھوڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے جو خوشی ہوئی ٹونی نے جب یہ پورا اس کا ماسٹر پلان دکھایا, تو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ جو سب سے, پاکستان نہیں, انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, یہ نالج سٹی, اب مجھے اس کی پکچر نظر آئی ہے. تو میں ٹونی وہ جو آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے اس کا میں آپ کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اچھا, اب میں اپنے پاکستان کا فیوچر, آپ نے آج گریجویٹ کیا,
تو آپ کے لیے میں ایک 10 منٹ بس آپ کو جو آپ کا قبلہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ٹھیک کرنا یہ بڑا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کرنی ہے. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ جو آپ کا دل کا جو مقصد ہوتا ہے، جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے. دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے، دل اور طرف جاتا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ. وہ کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں. 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیل ہوں گا. کبھی نہیں میں نے سوچا. وہ میرا قبلہ بن گیا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل قبلہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. پھر پالیٹکس قبلہ بن گیا کہ پالیٹکس کیوں؟ کہ پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم نے جو ملک بنانے کے لیے جدوجہد 40 سال کی تھی، اور جو علامہ اقبال نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا. تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے اسلامی فلاحی ریاست، جو دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست، یہ یاد رکھنا، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست جو آج آپ کو اسکینڈینیویا میں نظر آتی ہے، یورپ میں نظر آتی ہے، اس دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور وہ اس پہ ہمارا جو ویژن تھی اس ملک کی، نہیں تو دیکھیں وہاں 200 ملین 20 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. وہ ان ساروں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کو، کیونکہ وہ ایک تصور تھا کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل میں اسلام ہے کیا. کیونکہ وہ جو فلاحی ریاست بنی تھی، جو فلاحی ریاست مدینہ کی بنی تھی، وہ ایک دنیا کا ایک سب سے کامیاب ماڈل تھا. اس ماڈل کے اوپر ایک وہ بنیاد رکھی گئی تھی جدھر دنیا کا ایک سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا. اس کے اصول مدینہ کی ریاست پہ رکھے گئے تھے. وہ سارے ماڈرن پرنسپلز تھے. لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں کئی دفعہ کہتے ہیں جی 1400 سال کی بات نہ کریں. وہ جو 1400 سال پہلے پرنسپلز رکھے گئے تھے ماڈرن پرنسپلز تھے. اور وہ یاد رکھنا کہ جو بھی ملک ان پرنسپلز کو اپناتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو بھی، اگر چائنا نے اس کا ایک پرنسپل کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، 30 سال پہلے چائنا کیا تھا؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چائنا جدھر آج پہنچا ہے. لیکن 30 سال پہلے چائنیز لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. اور انہوں نے غربت سے نکالتے نکالتے چائنا کو آج دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا دیا. 30 سال پہلے ان کا پر کیپٹا کیا تھا؟ ہمارے جتنا تھا، جتنا آج ہمارا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. آج چائنا کا پر کیپٹل $10,000، ان کا جی ڈی پی 10 ٹریلین ہے. 30 سال پہلے ان کا $300 بلین تھا جو آج ہمارا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسکینڈینیوین ممالک کے اندر اگر خوشحالی ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے پرنسپلز اپنائے کیے ہوئے ہیں. ایک فلاحی ریاست ہے، عدل اور انصاف کا نظام ہے، انسانیت ہے. اور اس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آیا وہ بنانے کے لیے تو کسی نے نہیں سمجھا کامیاب ہوں گا. لیکن میں نے پکچر تب بھی کیا ہوا تھا. پھر یہ نمل کا، پھر جو میرا فائنل جو زندگی کا گول ہے وہ یہ کہ یہ وہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر یہ ایک عظیم قوم کھڑی ہوگی جو دنیا میں ایک مثال بنے گی. ہم ایک مثال بنے گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے. 2 سوال کبھی سائنس
ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ جب مریں گے تو آپ کو کیا ہوگا. اس کا کوئی سائنس نہیں جواب دے سکتی. اس کا جواب ہے ہی صرف دین کے اندر. اللہ کی جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی، ان میں اس کا جواب ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی، وہ راستہ ہے آپ کا قبلہ. اور نعمتیں کس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی؟ اللہ کا حبیب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو سٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا.